من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو لائے گا نیکی کو تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو کوئی برائی کو لائے گا تو اوندے منہ ڈالے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تم بدلہ دیے جاتے مگر اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء، بے شک حکم دیا مجھے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے جس نے حرام ٹھہرایا اسے اور اسی کے لیے ہر چیز۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وان اتلو القرآن، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو کوئی ہدایت پا گیا تو بے شک ہدایت پائے گا اپنے نفس کے لیے۔ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو کوئی بھٹکا تو کہہ دیجیے میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونها، کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تو تم پہچان لو گے انہیں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب اس سے جو تم عمل کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ سورۃ القصص یہ بھی مکی صورت ہے، 9 رکوع ہیں، 88 آیات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور سیکوینس کے ساتھ جو واقعہ ہے پورے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ صرف سورہ قصص کے اندر ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو ہم نے پیچھے جتنے واقعات پڑھے ہیں وہ سارے یہ واقعہ آپ پڑھیں گے تو اس کی ساری ایک ترتیب آپ کے ذہن میں بن جائے گی۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، طاسین میم یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ پر کچھ خبر موسیٰ اور فرعون کی حق کے ساتھ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں اور اس نے اس کے رہنے والوں کو کوئی گروہ بنا دیا، اور اس نے کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، وہ ذبح کرتا ان کے بیٹوں کو، زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان پر جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں امام بنائیں اور وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم اقتدار بخشیں انہیں زمین میں اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو اس میں سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف کہ دودھ پلاؤ اسے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پھر جب خوف ہو تمہیں اس پر تو ڈال دو اسے دریا میں اور نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم بے شک اسے لوٹا دینے والے ہیں تیری طرف۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ فرعون کو اس چیز کا خوف تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تو وہ 1 سال بچے قتل کر دیتا تھا، 1 سال چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال وہ قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اس کو ایک تابوت لیں، اس تابوت میں رکھ کر اس کو دریا میں ڈال دیں تو ہم اس کو آپ کو واپس لوٹا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اٹھا لیا اسے آل فرعون نے تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو، بے شک فرعون حامان ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فرعون نے ہی اس کو اٹھا لیا اور اس کو نہیں پتا کہ ہم جس بچے کو وہ اٹھانے والا ہے وہی بچہ اس کے لیے غم اور دشمنی کا باعث بنے گا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، تو فرعون کی بیوی نے کہا ٹھنڈک آنکھوں کی میرے لیے اور تیرے لیے، لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا یشعرون، امید ہے وہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی کو وہ بچہ اچھا لگا۔ فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔ ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اسے اگر نہ ہوتا یہ کہ مضبوط کر دیا ہم نے اس کو دل کو تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا، کس وجہ سے کہ ان کو اب فیلنگ یہ آ رہی کہ یہ بچہ تو واپس نہیں آئے گا، بچے کو میں نے ڈال دیا۔ وقالت لاختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون، اور اس کی ماں نے
موسیٰ کی بہن سے کہا اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھتی رہو اسے دور سے، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور حرام کر دی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے، تو وہ کہنے لگی کیا میں بتاؤں تمہیں ایسے گھر والے جو کفالت کریں اس کی تمہارے لیے اور اس کے لیے خیر خواہ ہو۔ یعنی کہ بہن کو پیچھے بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں، اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم موسیٰ آپ کو واپس لوٹا دیں گے، اس لوٹانے کے لیے اللہ نے کیا پلاننگ کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے دودھ پلانے والیاں ہم نے ان پہ حرام کر دی موسیٰ پہ، کہ موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے۔ اچھا اتنے میں بہن نے دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر والوں کے بارے میں بتاؤں، اگر وہ اس کو عورت دودھ پلائے تو شاید یہ دودھ پی لے۔ تو اس نے کہا بلاؤ اس کو، تو وہ موسیٰ کی ماں کو ہی بلا کر لے آئی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلا کر لے کر آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو اب فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہمارا ہے، لیکن اس کو دودھ تم پلاؤ گی اور اس بچے کی پرورش کے لیے تم لے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔ پیچھے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا ولا تخافی ولا تحزنی، اور یہاں پر کہا کہ ہم نے اس کو لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کا غم دور ہو جائے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے بچہ واپس لوٹا کر کیا کہا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو تو توانا ہو گیا، ہم نے اسے حکمت اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، وہ داخل ہوا شہر میں غفلت کے وقت اس کے رہنے والوں کی، تو اس نے پایا اس میں دو مردوں کو، وہ دونوں لڑ رہے تھے، یعنی کہ لوگ سو رہے تھے اس ٹائم پہ وہ شہر میں داخل ہوئے۔ اب وہاں پہ پرورش کس نے کی؟ اس کی فرعون نے کی، اور نارمل موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ زندگی گزارتے تھے، ابھی کوئی نبوت نہیں ملی۔ تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ اس کے گروہ میں تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی کہ ایک بندہ فرعون کے گروپ کا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروپ کا، مطلب خاندان کے اعتبار سے وہ سپیریئر تھے، اور یہ جو عوام کا طبقہ تھا تو وہ اس گروہ میں سے تھا، یہ ان کے گروہ میں سے تھا۔ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ فرعون میرا دشمن یا کوئی معاملہ، بھی نارمل زندگی۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، پس مدد طلب کی اس نے جو اس کے گروہ میں تھا اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آواز دی کہ بات سنیں آپ، یہ دیکھو لڑ رہا ہے میری مدد کرے۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو پوری کر دی اس پر زندگی، یعنی کہ وہ مکہ مارا اپنی طرف سے اس کو ڈرانے کے لیے، وہ بندہ آگے سے مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، تو کہا یہ شیطان کے کام میں سے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلم کھلا۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی انہ هو الغفور الرحیم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب بخش دے، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر تو اس نے بخش دیا اسے، تو بے شک وہی ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو کہا میرے رب بوجہ اس کے جو تو نے انعام کیا مجھ پر، ہرگز میں مجرموں کے لیے مددگار نہیں ہوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب واذا الذی استنصره بالامس یستصرخ، تو صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے خفیہ ٹول لگاتے ہوئے، پھر اچانک وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی اس سے کل وہ فریاد کر رہا تھا، اس سے قال له موسیٰ انک لغوی مبین، کہا اسے موسیٰ نے کہ بے شک تو البتہ بہکا ہوا کھلم کھلا۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، تو جب اس نے ارادہ کیا پکڑ لے اسے جو وہ دشمن تھا ان دونوں کا، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اس نے کہا موسیٰ تو کیا چاہتا ہے کہ تو قتل کر دے مجھے جیسے تو نے قتل کیا ایک نفس کو کل۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحین، تو چاہتا ہے کہ تو زمین میں زبردستی کرنے والا ہو، تو چاہتا ہے کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، اور آیا ایک شخص آخری کنارے سے شہر کے دوڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ بے شک سردار مشورہ کریں تیرے بارے کہ تجھے قتل کر دے، پس تو نکل جا میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو وہ نکلا اس سے ڈرتے ہوئے خفیہ ٹول لگاتے ہوئے۔ قال رب نجینی من القوم الظالمین، کہا میرے رب نجات دے مجھے ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب اس نے رخ کیا جانب مدین کے، اب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا وہ بندہ مر گیا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اس کو قتل کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا، نامکے سے بندہ مرتا، یہ تو بائی مسٹیک ہو گیا۔ اگلا دن ہوا تو وہ جس بندے کی مدد کی تھی وہ اب پھر دوبارہ ایک اور ان کے بندے سے لڑ رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر اس نے کہا کہ موسیٰ ادھر آؤ، میری مدد کرو اس کے خلاف۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے کہا کہ انک لغوی مبین، تم مطلب کل بھی لڑ رہا تھا، آج پھر تو لڑ رہا ہے۔ اور وہ جو سامنے والا بندہ تھا اس نے جب دیکھا یہ منظر تو بات تو پھیل گئی تھی کہ یار کسی نے اس کو مکہ مار کے مار دیا، لیکن کس نے مارا کچھ پتہ نہیں۔ تو جب وہ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اچھا موسیٰ، کل تو نے مکہ مار کے بندے کو مارا تھا، آج بھی تو چاہتا ہے کہ پھر تو میری زندگی تمام کر دے۔ وہ بھاگ گیا اور اس نے جا کر وہاں پر کیا کیا، وہ ساری خبر دے دی کہ یہ بندہ ہے اور اس نے مکہ مار کے مارا ہے۔ اب وہ سارے پلاننگ کیا کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام شاید یہ ہماری سوسائٹی میں سپیریئر ہونے کے لیے، کوئی اقتدار لینے کے لیے، اپنا لوہا منوانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا یہ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہاں سے شہر سے ڈر کر نکلے کہ میں یہاں پہ کیوں رہنا، معاملہ کرنا نکلے، تو انہوں نے چہرہ کدھر کیا، مدین شہر کی طرف۔ تو اب آپ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری سمجھ آ گئی کہ کیا اس کا سیکوینس اور ترتیب ہے۔ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، امید ہے میرا رب دکھائے گا مجھے سیدھا راستہ۔ ولما ورد ماء مدین وجد عليه امة من الناس يسقون، جب وہ پہنچا پانی پر مدین کے، اس نے پایا ایک گروہ کو لوگوں میں سے وہ پانی پلا رہے تھے۔ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، تو اس نے ان کے علاوہ دو عورتوں کو پایا، وہ دونوں ہٹاتی تھیں مویشی۔ کہا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وہ کہنے لگی ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ واپس لے جائیں چرواہے اپنے مویشی۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور باپ ہمارا بوڑھا بڑی عمر کا ہے۔ فسقا لهما ثم تولى الى الظل، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلایا، پھر وہ پلٹ آئے طرف سائے کے۔ تو دیکھا کہ کنواں ہے، لوگ بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہی، دو عورتیں لڑکیاں ہیں وہ اپنے جانور لے کر سائڈ پہ کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کہا تم پانی نہیں پلاتے ہو؟ کہ باپ ہمارا بوڑھا ہے، پانی نکالنے پہ مشقت ہوتی ہے تو ہم بھی یہاں پر آ جاتے ہیں، جب یہ سارے پانی پلا کر چلے جاتے ہیں پھر ہم جو ہے وہ ان کو پانی پلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام طاقتور آدمی تھے، جوان تھے، مرد تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو، جانوروں کو جو ہے وہ پانی پلا دیا، کہ مطلب نیکی کرتے ہوئے ساتھ دے کر کہ چلو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے آئے تو ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری طرف آپ جو بھی بھلائی میں سے نازل کریں گے میں اس کے لیے فقیر ہوں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو آئی اس کے پاس تو ان دونوں میں سے چلتی ہوئی حیا کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی میرے والد بلا رہے ہیں تمہیں تاکہ بدلہ دے تمہیں اس کا جو تو نے پانی پلایا ہمارے لیے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، تو وہ آگے اس کے بعد اس نے بیان کیا اس پر قصہ۔ قال لا تخف، اس نے کہا تم ڈرو نہ، نجوت من القوم الظالمین، نجات پا گئے تم ان لوگوں سے جو ظالم ہو۔ قالت احداهما یا ابت استاجر، ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا جان اس کو اجرت پر رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین وہ جسے اجرت پر رکھیں آپ وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہے، یعنی کہ اس کو آپ ایز اے امپلائی ہائر کر لیں، اور اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ قوی مضبوط بھی ہے اور امین امانت دار بھی ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں میں نکاح کر دوں تم میں سے ایک کا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ان دو، اس شرط پر کہ تم مزدوری کرو میری 8 سال، فإن اتممت 10 فمن عندک، اور اگر پورے کرو تم 10 سال تو میری تمہاری طرف سے ہے۔ وما اريد ان اشق علیک، میں نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، یقیناً تم مجھے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، لیکن شرط کیا کہ تم 8 سال یا 10 سال میرے پاس کیا کرو گے، ملازمت کرو گے۔ یہ بھی نبی تھے؟ نہیں، یہ نبی نہیں تھی، ان کو جو ہے نا وہ شعیب ان کا نام لیتے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ قوم شعیب دوسری تھی، یہ اور ہے۔ جیسا ہم نے کل پڑھا تھا، کل اور شاید پڑھا تھا، ہاں شعیب علیہ السلام کے اصحاب الایکہ وہ اور تھے، یہ نبی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بزرگ تھے، ٹھیک ہے، وہ اور تھے۔ ویسے عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ شعیب نبی تھے لیکن یہ نبی نہیں تھے۔ اچھا، تو اب کہا کہ اگر تم میرے پاس ملازمت کرو گے اس کے بعد میں کیا کروں گا، بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا تو مجھے نیک لوگوں میں۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، کہا یہ بات طے ہے درمیان میرے درمیان تمہارے، جو بھی 2 مدتوں سے میں پوری کروں تو نہ ہوگی کوئی زیادتی مجھ پر۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگران ہے۔
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، تو جب پوری کی موسیٰ نے مقرر مدت کو لے چلا اپنے گھر والوں کو، اس نے دیکھی طور کی جانب سے ایک آگ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ٹائم پیریڈ پورا کر دیا، 8 سال کا کیا یا 10 سال کا؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے پورے کیے، کہ 2 سال اضافی نیکی کے طور پہ ان کے ساتھ ہوتے۔ اب جب ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو جس لڑکی کے ساتھ نکاح کی شرط معاملہ تھی اس کو لے کر اب کیا ہے، اب چل پڑے۔ تو چلے تو کوہ طور کی جانب جو ہے وہ انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم من اب خبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ اب آگ کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور جا کر آگ میں سے کوئی خبر یا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو، اسے یوز کر سکو۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جب وہ پاس آئے تو وادی کے کنارے سے دائیں جانب ایک جگہ میں برکت والی درخت میں سے آواز آئی، پکارے گئے اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ کوہ طور کے قریب آگ لینے کے لیے آئے، دائیں جانب برکت والی جگہ ایک درخت تھا، اس درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے کچھ لوگ یہ بات لیتے ہیں کہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بات درست نہیں ہے اور یہ ایک غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت میں سے جو آواز آئی وہ کیا ہے؟ وہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ایک سورس کے طور پر یوز کیا معاملہ، وگرنہ اس کی ایک بہترین مثال کہ آپ اور میں ٹیلی فون یوز کرتے ہیں، ہم ٹیپ ریکارڈر یوز کرتے ہیں، ہم کوئی بھی جو اس طریقے کا جو ٹول ہے وہ یوز کرتے ہیں، تو سوال ہے کیا اس کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں؟ نہیں، تو وہ آواز آتی نا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ درخت میں سے اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز ہے اننی انا اللہ، تو یہ اس بات کی دلیل تھوڑی نا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ درخت میں تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، اور کسی اس طریقے سے چیز کے اندر نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم کال کرتے ہیں یا ٹیپ ریکارڈر یوز کرتے ہیں تو اس میں سے جیسے آواز آتی تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے سورس اس کو متوجہ کرنے کے لیے اس طرف سے آواز ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ کہ تو ڈال دے لاٹھی اپنی۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو جب انہوں نے اس کو پھینکا تو دیکھا وہ ایک سانپ ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر دور ہو گئے اور واپس نہ پلٹے۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو مت، بے شک آپ امن پانے والوں میں سے ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، آپ دایاں ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کریں، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے نکل آئے گا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور آپ اپنی طرف ملا لے بازو اپنا، خوف سے بچیں، تو یہ 2 نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ ہیں فاسق۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہا میرے رب قتل کیا میں نے ان میں سے ایک شخص کو تو میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، اور میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پہ بھیج دے کہ وہ تصدیق میری کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا، فرمایا ان قریب ہم تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے اور ہم تم دونوں کے لیے بنا دیں گے غلبہ، تو نہیں وہ پہنچیں گے طرف تم دونوں کے ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ انتما ومن اتبعکما الغالبون، تم دونوں اور جو پیروی کرے تم دونوں کی غالب آنے والے ہو۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، پھر جب آیا ان کے پاس موسیٰ ہماری نشانیوں کے ساتھ کھلی تو انہوں نے کہا یہ ایک جادو ہے گھڑا ہوا، اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں اپنے آباء و اجداد جو پہلے گزرے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کہا موسیٰ نے میرا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو لایا ہدایت اس کے پاس، اسے جو ہے اس کے لیے اچھا انجام گھر کا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، کہا فرعون نے اہل دربار نہیں جانتا تمہارے کوئی الہ اپنے سوا۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، بس آگ جلاؤ میرے لیے یا حامان مٹی پر، پھر بناؤ میرے لیے ایک بلند عمارت، شاید کہ میں جھانکوں موسیٰ کے الہ کی طرف، بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ فرعون کے دربار میں گئے، جا کر اس کو بات کی، تو ہم نے جیسے پیچھے پڑھا کہ بہت ساری باتیں، ایک اس نے کہا کہ اچھا تو نے بندہ قتل کیا، تو ہے وہ جس کی میں نے پرورش کی تھی، ہمارے درمیان رہا تھا، آج تو یہ باتیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہ سرداروں سے کہتا
تھا اور حامان اس کا ایک ساتھی تھا، تو مصاحب تھا، تو اس کو اس نے اب تنزن وہ کہتا ہے کہ تم ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں کہ شاید مجھے موسیٰ کا رب نظر آ جائے، اور ساتھ کہا کہ یہ تو جھوٹوں میں سے لگتا ہے مجھے، نعوذ باللہ، واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور تکبر کیا اس نے، اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری طرف نہ لوٹائے جائیں گے، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ہم نے اس کو، اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر دریا میں پھینک دیا، دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے رہنما بنا دیا ان کو جو آگ کی طرف بلاتے تھے، ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کیے جائیں گے، واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، ویوم القیامۃ ہم من المقبوحین، اور وہ قیامت کے دن بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان کے پیچھے دنیا کی زندگی میں لعنت کیا ہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان پہ لعنتیں کر رہے ہیں، یہ لعنت ہی تو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد جو ہلاک کر دیا ہم نے پہلی امتوں کو، کھلے دلائل تھے لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت دی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب اس کے بعد فرعون کے پاس جب پہنچے تو وہاں سے وہ باہر نکلے، جب وہ فرعون کے پیچھے فرعون کا لشکر پیچھے تھا، موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دریا پار کروا کر ان کو لے آئے میدان تیہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور پیچھے اس کو غرق کر دیا، فرعون دریا میں غرق ہو گیا، اب یہ کھلے میدان میں، اس کھلے میدان سے پھر موسیٰ علیہ السلام کدھر جاتے تھے؟ کوہ طور پر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی؟ کتاب دی، اور من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر دیا؟ اس میدان میں، بادلوں کا سایہ اللہ نے کہاں پہ کیا؟ اس میدان میں، اور 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے کہاں دیے؟ اس میدان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب پوری سٹوری آپ کو سمجھ آ گئی ہے، سیکوینس جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بار بار ڈفرینٹ طریقوں سے بیان کیا۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اور آپ مغربی جانب طور کی نہ تھے جب ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف حکم کی، اور نہ تھے آپ حاضر ہونے والوں میں سے، ولكننا انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر، لیکن ہم اٹھائیں کتنی بستیاں تو طویل ہوگی ان پر مدت، وما كنت ثاویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا ولكننا كنا مرسلین، اور آپ مقیم نہ تھے اہل مدین میں کہ آپ پڑھتے ان پر آیات ہماری، لیکن ہم ہی ہیں تھے بھیجنے والے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، اور آپ طور کی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں ایک قوم کو، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ کیا مطلب کہ یہ واقعہ ہم آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ نہیں موجود تھے، تو آپ کو یہ واقعہ پتہ کیسے چلا؟ تو کہا کہ یہ ہماری وحی کی طرف سے پتہ چلا، اور یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ سچے رسولوں میں سے ہیں۔ ولولا ان تصيبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، اور اگر نہ ہوتا کہ پہنچتی انہیں کوئی مصیبت جو اس وجہ سے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو وہ کہتے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، جب ان کے پاس حق آیا ہمارے پاس، انہوں نے کہا کیوں نہ وہ دیا گیا اس کی مانی جو موسیٰ دیے گئے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے موسیٰ کا انکار نہیں کیا اس سے پہلے کہ جو وہ دیے گئے تھے؟ قالوا السحران تظاہرا، انہوں نے کہا دو جادو ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وقالوا انا بکل کافرون، ہم ہر کسی کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، کہہ دیجیے کوئی کتاب لے آؤ اللہ کے پاس سے، وہ زیادہ ہدایت والی ہوں ان دونوں سے، میں پیروی کر لوں گا اس کے اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اہواءہم، پھر اگر نہ انہوں نے قبول کیا آپ کی بات تو جان لے وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ھدی من اللہ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرے اپنے خواہش کی ہدایت کے بغیر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے بھیجا پے در پے ان کے لیے کلام اپنا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہم نے انہیں کتاب دی اس سے پہلے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ،
اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون، یہی لوگ ہیں جو اجر دیے جائیں گے اپنا 2 بار، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جب وہ سنتے ہیں بےہودہ بات کو وہ اعراض کرتے ہیں، اس پر کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلام ہو ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں، اور لیکن ہدایت دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو یہ آیت دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد کی، ہر مقام پر کی، آپ کو سپورٹ کیا، اس کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ایک بندہ مجھے حق سمجھتا ہے، میری اتنی مدد کرتا ہے، ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، سارے معاملات ہیں، میرے لیے کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اسلام قبول نہ کرے، ممکن کیسے ہے؟ تو وہ آخری سانسوں پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا آپ کی سفارش کروں گا۔ تو وہ یہ سرداران ابو جہل وغیرہ سرہانے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو آج تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑو گے آخری وقت میں، یا محمد کی بات مانو گے، وہ جو ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں بھی یہ بات کی، آپ نے کہا کہ آپ نا میری بات مان لیں، کان میں کلمہ پڑھ دیں، مطلب ظاہری طور پہ نہ کرے اس کو، میں اس بات پہ بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کروں گا، مطلب آپ کی سفارش کروں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بار بار پاس بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کلمہ نہ پڑھ لینا، دیکھ لینا معاملہ، سمجھتے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، حق کو سمجھ لیا، جان لیا، جانتے تھے کہ میرا بھتیجا سچا ہے، باوجود اس کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ کہہ کر کہ یار بات تو تمہاری سچی ہے لیکن میں جو ہے نا وہ آگ برداشت کر لوں گا، یہ آر برداشت نہیں کر سکتا، مطلب کہ جو مجھے پیچھے سے بات کریں گے نا، آر دلوائیں گے، وہ سردار ایک مزاج خاص ہوتا ہے ان کا۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر آئے تو پیچھے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا گمراہ چچا مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا تو آپ نے کہا جاؤ گڑھا کھود کر اس کو دبا دو۔ اب یہ الفاظ حدیث کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت نازل کی کہ آپ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ ایک بندہ خود ہی نہیں چاہتا اس چیز کو قبول کرنے۔ تو اس آیت کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے نا وہ شیعہ عالم طبرسی جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، ان کی تفسیر ہے، طبرسی کہہ رہا ہوں، ایک تفسیر ہے ان کی اہل تشیع کی، مجمع البیان، تو اس کے اندر انہوں نے اس کی بڑی زبردست تفسیر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے چچا اسلام قبول کرے، اللہ پسند نہیں کرتا تھا لہذا چچا نے اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ وحشی بن حرب حضرت امیر حمزہ کا قاتل اسلام قبول نہ کرے، اسلام قبول کرنا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، لیکن اللہ کو پسند تھا وہ اسلام قبول کرے تو اس نے اسلام قبول کیا۔ بتایا کیا کہ ہدایت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار وہ اللہ تعالیٰ کا، تو یہ آیت اس کانٹیکسٹ میں ہے۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، انہوں نے کہا اگر ہم پیروی کے لیے ہدایت کے آپ کے ساتھ ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا يعلمون، کیا بلا نہیں ہم نے جگہ دی انہیں حرم میں امن والے، کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف پھل ہر چیز کے بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن اکثر ان کا علم نہیں رکھتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہلاک کی بستیاں جو اتراتی تھی اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ گھر ہیں ان کے، لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں وہ بسائے گے بعد ان کے مگر بہت تھوڑے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ وہ بھیجتے ان کے مرکز میں کوئی رسول جو ان پر ہماری آیات پڑھتا ہو۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمين، اور ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں سوائے اس کے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وما اوتیتم من شيء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، اور جو بھی کوئی چیز تم دنیا کے
سامان میں سے دیے گئے زندگی کا دنیا کی اور رونق ہے۔ جو کچھ بھی تم کوئی چیز دیے گئے بس وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی رونق ہے، اور اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین۔ کیا بھلا جو وعدہ کیا ہم نے اس سے اچھا وعدہ پھر وہ پانے والا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے؟ جسے ہم نے سامان دیا دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور پکارے گا انہیں پھر فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے تم گمان رکھتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون، تو وہ کہیں گے سچ ہوگی ان پر بات ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں گمراہ کیا ہم نے، گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں جیسا کہ گمراہ ہوئے ہم اظہار برات کرتے ہیں ان سے تیرے سامنے، نہ تھے وہ صرف ہماری ہی عبادت کرتے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم ورأوا العذاب، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکار لو، وہ پکاریں گے انہیں تو وہ جواب نہ دیں گے انہیں، اور وہ عذاب کو دیکھ لے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ ہوتے ہدایت پاتے۔ ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اور جس دن پکارے گا انہیں پھر وہ کہے گا کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، تو اندھی ہو جائیں گے ان پر خبریں اس دن تو وہ آپس میں سوال نہ کریں گے۔ فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحین، تو جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیا تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا اور منتخب کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، نہیں ان کے لیے کوئی اختیار، پاک ہے اللہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، سب تعریف دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکم اسی کے لیے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، کہہ دیجیے کیا غور کیا تم نے اگر اللہ تم پر کر دے رات ہمیشہ قیامت کے دن تک، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کیا غور کیا تم نے اگر اللہ تم پر دن کر دے ہمیشہ قیامت کے دن تک؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس رات کو لے کر آئے تم سکون پا سکو اس میں؟ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور اس کی رحمت سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس کے فضل میں سے تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مثال دی کہ اگر وہ مستقل رات کر دے تو تم کیا کرو گے، اور مستقل دن کر دے تو تم کیا کرو گے؟ تو یہ اس کا فضل نہیں ہے کہ اس نے رات بھی تمہارے لیے بنائی اور دن بھی۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن پکارے گا انہیں وہ فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے تو کہیں گے ہم لاؤ دلیل اپنی، وہ جان لیں گے بے شک حق اللہ کے لیے اور گم ہو جائیں گے ان سے جو جنہیں وہ گھڑا کرتے تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس سے سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اور ہم نے اسے خزانوں میں سے عطا کیا، بے شک کنجیاں اس کی البتہ بھاری ہوتی تھی ایک جماعت پر قوت والی۔ تو یہ قارون تھا، اللہ نے اس کو اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت لے کر چلتی تھی، یعنی کہ خزانہ نہیں بلکہ خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت لے کر چلتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اونٹ کے دونوں طرف وہ بنے ہوں اور اس میں چابیاں رکھی ہوں، وہ اتنی بڑی چابی تو نہیں ہوگی نا، اور مزے کی بات وہ چھوٹے چھوٹے گودام تو نہیں نہ ہوگے کہ اتنی جو ہے وہ تجوریاں ہوں اور ان کی چابیوں سے وہ لاتے ہوں، بلکہ وہ اس کو کرنے کے لیے بڑے بڑے گودام ہوں گے خزانوں کے اور اس کی چابیاں ہوں گی۔ اتنا قارون اس نے کوئی سونا بنانے کا فن سیکھا تھا، اس کے ساتھ کی روایت ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس اتنا ذکر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے، جہاں پہ دیکھیں نا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور عطا کیا ہم نے اسے خزانوں میں سے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تو وہ روایات آتی ہیں مختلف قسم کی، اس میں وہ زیادہ تر اسرائیلی روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں میں سے دیا،
کنجیاں اس کی باری ہوتی ایک جماعت پر. وَإِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. تو قوم نے اسے کہا کہ تم اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ اس مال پر اکڑو مت. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور تلاش کرو اس میں سے جو دیا اللہ نے گھر تمہیں، تلاش کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا آخرت کا گھر، اور تم حصہ اپنا دنیا میں سے نہ بھولو، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کرو، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قوم کے لوگوں نے کہا ایک تو تم اکڑو نہیں، دوسرے نمبر پہ تم کیا کرو، اس پیسے کو خرچ کرو لوگوں پر کہ اللہ نے جیسے تم پر احسان کیا تم بھی آگے احسان کرو، اور اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر تلاش کرو، مطلب صدقہ کے ذریعے سے جنت حاصل کرو. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا، مطلب کہ میرے نالج کی وجہ سے، میرے لینتھ ایکسپیرینس کا نتیجہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے جانا نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے قوت میں اور مال میں زیادہ سخت تھی، تو نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم. فخرج علی قومہ فی زینہ. تو وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں، مطلب پورا تیار ہو کر. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. تو اب وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آیا، تو انہوں نے کہا کاش جو قارون کو دیا گیا وہ ہمیں بھی ملا ہوتا. انہ لذو حظ عظیم. البتہ یہ بہت بڑی قسمت والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. تو جن کے پاس علم تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا. تو دنیا کے جو پیسہ اور یہ فراوانی تو ہم بھی دیکھ کر بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو دیا ہمیں نہیں دیا، تو اس کا جواب کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب ایمان، عمل صالح، ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. اور ساتھ کہا ولا یلقاها الا الصابرون. اور نہیں پا سکتے اسے مگر صبر کرنے والے. کس کو؟ ایمان اور عمل صالح کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صبر. تو صبر کریں گے تو وہ چیز، اور ظاہری بات صبر کرنا پڑے گا کہ دنیا نہیں بھی مل رہی تو صبر کر کے جو ہے وہ نیکی کے اوپر قائم رہنا. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ جو مدد کرتا اس کی اللہ کے سوا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور ان لوگوں نے جو صبح کی تمنا کر رہے تھے اس مقام کی کل تک، آج وہ کہہ رہے ہیں افسوس اللہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر نہ ہوتا احسان کرتا اللہ ہم پر، البتہ وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. افسوس ظالم اور کافر جو ہے وہ فلاح نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ زمین میں دھنس گیا تو جو لوگ کل تک اس کی جگہ کے اوپر ہونے کی تمنا کر رہے تھے آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا ورنہ ہم بھی اسی طرح زمین میں دھنسا دیے جاتے. تو اس میں پھر سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں دیا تو یہ بھی اس کی طرف سے خیر اور بہتری ہے، اور ایمان اور عمل صالح ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ گھر ہے آخرت کا ہم بناتے ہیں ان کے لیے جو نہیں چاہتے بلندی زمین میں اور نہ فساد، اور انجام متقی لوگوں کے لیے. تو یہاں پہ متقی جو ہے نا اس سے مراد کیا؟ قرآن مجید میں جو ورڈ متقی استعمال ہوا ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں. تو یہاں پر مراد ہے اور انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو فساد سے بچتے ہیں، جو فساد کرنے سے، کہ پیچھے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ فساد کا، سرکشی کا ذکر کیا کہ، اور فرعون کا بھی وہ کیا تھا؟ علا فی الارض، اس نے زمین میں سرکشی کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے تو انجام کن کے لیے؟ جو اس سے بچنے والے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها. جو لایا نیکی تو اس کے لیے بہتر اس سے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. اور جو لایا برائی تو نہیں بدلہ دیے جائیں گے جنہوں نے عمل کیے برے مگر اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. یہ اللہ کا فضل ہے، ایک نیکی کرے تو اس پہ کم سے کم 10 ملتی ہیں، اور ایک گناہ کرے تو اس پہ ایک گناہ ہی ملتا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بے شک وہ جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کو، البتہ پھیر لے جانے والے آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو لایا ہدایت کو، اسے جو وہ
ہو گمراہی کوری میں. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور نہ تھے آپ امید رکھتے کہ القاء کی جائے آپ کی طرف کتاب مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، ہرگز آپ مددگار کافروں کے لیے نہ ہو. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور ہرگز نہ روکے آپ کو آیات سے اللہ کی بعد اس کے جب وہ نازل کی گئی آپ کی طرف، اور دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف اور ہرگز آپ مشرکوں میں سے نہ ہوں. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اور نہ آپ پکاری اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ مگر وہی ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی، باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ آپ کے رب کا چہرہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہماری سورہ قصص بھی مکمل ہوئی. آگے سورہ عنکبوت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے. عنکبوت کہتے ہیں جو اسپائڈر کا نیٹ ہوتا ہے نا، جالا، تو عنکبوت اسپائڈر کو کہتے ہیں، مکڑی کو. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی اسپائڈر کے نیٹ کی، جالے کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. تو مکی صورت ہے، 69 آیات ہے، 7 رکوع ہے. تو دیکھتے ہیں الف لام میم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ دوسری صورت ہے، یہ دوسری صورت ہے جس کے حروف مقطعات کے بعد قرآن کی میجسٹی سے ریلیٹڈ آیت نہیں ہے. باقی جتنی صورتیں ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں حروف مقطعات کے بعد، وہ آیت کون سی تھی؟ قرآن کی عظمت سے ریلیٹڈ تھی. تو اب اس سے بھی یہ بات اندازہ لگائیں جو کہا جاتا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد جتنی صورتیں ہیں ان سب کے بعد آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی میجسٹی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن 2 صورتوں کے بعد تو نہیں ہے. تو پھر جو کل میں نے بات کی تھی الحکم للاکثر والقلیل کالمعدوم، حکم اکثریت پہ ہوتا ہے اور قلیل کیا ہوتے ہیں؟ مائنورٹی اس میں سے ایکسکلوڈیڈ ہوتی ہے، وہ شمار نہیں کی جاتی. جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ جنرل ہوتی ہے اور اس کا لاگو کتنے پہ ہوتا ہے؟ 80% جو بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ہاں جی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ لیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں گے ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. البتہ ہم نے آزمایا ان کو جو ان سے پہلے تھے، ضرور جان لے گا اللہ ان کو جنہوں نے سچ کہا، اور ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو اور اس کے بعد ہم تمہارا ٹیسٹ نہ کریں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بات سمجھ آئیے کیا مراد ہے اس کی؟ مراد یہ ہے کہ بھائی ایمان کے رستے پہ چلو گے تو ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرنا پڑے گا، پرابلمز، ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا پڑے گا. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں یار میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، یار میں تو اللہ کی بات مانتا ہوں، میرے ساتھ یہ کیوں ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم جان لے کہ تم یہ جو نمازیں مجھے پڑھ رہے ہو واقعی میرے لیے پڑھ رہے ہو، یا تکلیف آنے پہ تم کہتے کون اللہ، میں نہیں پڑھتا. بات سمجھ آ گئی کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں بڑی پریشانی تھی، تو ایک دن وہ ہوتا ہے نا بندے کے سارے غم اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو کہتے میں مسلسل 2 گھنٹے دعا مانگتی رہی، اور اس دعا میں روتی رہی اور دعا مانگتے ہوئے یہ کہتی رہی کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں یہ دکھ اور تکلیف، میں تو تیرے پہ ایمان لائی. کہتی میں دعا میں یہی بات کرتی، 2 گھنٹے دعا مانگتی رہی یہی کہ یا اللہ یہ دکھ تکلیف اور پریشانی میرے ساتھ کیوں، میں تو تیرے پہ ایمان لائی ہوں. تو کہتی وہ دعا مانگ کر میرے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ اب نہ میں چلو قرآن پڑھتے ہیں جیسے بندہ غم. کہتے میں نے قرآن کھولا تو میرے سامنے سب سے پہلی آیت آئی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ کہیں ہم ایمان لائے اور پھر وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو کہتی میں اور زیادہ رونے لگ پڑی کہ 2 گھنٹے جو دعا مانگی اور بات کی کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ تکلیف، میں تو ایمان لائی، کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے سے کلام کرتا ہے. قرآن ڈائریکٹ بندے کو، کہ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی کہ قرآن کھولا تو سب سے پہلے جس آیت پہ نظر پڑی لوگوں نے گمان کر لیا وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو اب مجھے بتائیں کہ اس کی وہ 2 گھنٹے کی دعا کا جواب مل گیا اس کو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی. تو اس کے لیے انسان کو مینٹلی جو ہے نا وہ پریپیئر رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. اس کے فیصلے حکمت ہوتی ہے، انسان ہے پریشان ہو جاتا ہے. میرے ساتھ زندگی میں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ کوئی پریشانی چیز آتی ہے تو وہ ایسی ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے. اچھا پتہ ہوتا ہے ماضی کے ریکارڈ کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے نکال دے گا، یہ مستقل نہیں رہنی. اچھا پھر بندہ سوچے یار نقصان ہو گیا تو کیا ہو،
کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس بدلے کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرائل کے فیسز ہر بندے پہ آتے ہیں اور یہ چیزیں رہنی ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، تو کیا جو برے عمل کرتے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ہم پر سبقت لے جائیں گے، کتنا برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرب وقت آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد بنفسہ، جو کوئی کوشش کرے تو وہ کوشش کرتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے برائیاں ان کی، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں بہترین اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے والد صاحب کے ساتھ بھلائی کرنے کی۔ ان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطیعہما، اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تم پر کہ تم شریک کرو میرے ساتھ اس کو جو نہیں تمہیں جس کا کوئی علم، تو نہ تم اطاعت کرنا ان دونوں کی۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، میں بتاؤں گا تمہیں وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ کیا کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن وہ اگر تمہیں گناہ کا یا شرک کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی، ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو ایمان لائے نیک عمل کیا ہم ضرور انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر، پھر جب وہ اذیت دی جاتا ہے اللہ کی راہ میں وہ بنا لیتے ہیں آزمائش کو لوگوں کی اللہ کے عذاب کی طرح۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور البتہ آ گئی مدد آپ کے رب کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہیں گے بے شک تھے ہم ساتھ تمہارے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ نہیں جانتا اسے جو ان کے سینوں میں تمام جہان والوں کے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ کچھ لوگ یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب تکلیف آتی ہے تو وہ پھر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب مدد آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، یعنی کہ مدد آئے تو وہ دین کے ساتھ رہتے ہیں، نہ آئے تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے سارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے معاملات کو جانتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، البتہ ضرور جان لے گا اللہ ایمان والوں کو اور ضرور جان لے گا منافقوں کو۔ تو ٹیسٹ اور ٹرائل ہم نے لاسٹ میں بھی بات کی سورہ آل عمران میں بھی، بیسیکلی کیا ہے اللہ کی طرف سے کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرنے کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کافروں نے کہا ان لوگوں سے جو ایمان لائے پیروی کرو ہمارے راستے کہ ہم ضرور اٹھائیں گے خطائیں تمہاری۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، حالانکہ یہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی چیز بھی اٹھانے والے نہیں، بے شک جھوٹے ہیں۔ ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ اپنے، کوئی بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے۔ ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، اور ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے اس چیز کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہے نا رانگ نمبر لوگوں کو غلط راستے پہ لگا کر کہنا کہ کوئی بات نہیں تمہارے گناہ ہم دیکھ لیں گے، تو یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی انسان کسی کے گناہ نہیں اٹھائے گا، وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ اور جو کہا دوسروں کا بوجھ، اس سے مراد یہ کہ جو دوسروں کو غلط راستے پہ لگایا اس کا وہ بوجھ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، باقی جو غلط راستے پہ لگے وہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف تو وہ ان میں رہا 1000 سال مگر 50 کم، کتنے ہو گئے 950 ساڑھے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پکڑ لیا انہیں طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، نجات دی ہم نے اسے اور کشتی والوں کو، اور بنایا ہم نے اسے ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا عبادت کرو اللہ کی، ڈرو سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کچھ بتوں کی اور تم جھوٹ گڑھتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہو سکتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم، اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلایا تم سے پہلی امتوں نے بھی۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ابتدا کرتا اللہ مخلوق کی پھر لوٹائے گا اسے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ،
ان سے کہو زمین میں چلو پھر اور دیکھو کس طرح اللہ نے مخلوق کی ابتدا کی پھر اٹھائے گا دوبارہ اٹھانا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے. والیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں اور آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار. تو ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا بنیادی ٹاپک حیات بعد الممات، موت کے بعد دوبارہ زندگی، ایک بہت بڑا قرآن کا بنیادی موضوع ہے. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم، اور جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، اس کی ملاقات کا، یہی لوگ جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، یہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون. تو اس کی قوم کا جواب تھا کہ قتل کرو اسے یا جلا ڈالو اسے، تو اللہ نے اسے آگ سے نجات دی، اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور انہوں نے کہا بے شک بنا لیا تم نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، آپس میں دنیا کی زندگی میں محبت کا ذریعہ. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرا تمہارا جو ہے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. فآمن له لوط، تو ایمان لایا اس پر لوط. وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی بہت زبردست خوبی حکمت والا. ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا في ذریته النبوة والکتاب وآتیناه اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب کو عطا کر دیا اسے اسحاق اور یعقوب، اور رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت، کتاب، اور عطا کیا ہم نے اسے اجر اس کا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ صالح لوگوں میں سے ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط کے جب اس نے کہا اپنی قوم سے بے شک تم آتے ہو بے حیائی کو. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے سبقت نہیں کی اس سے پہلے کسی ایک نے جہان والوں میں سے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم آتے ہو مردوں کو اور کاٹتے ہو راستہ. وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں برے کاموں کو آتے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو قوم نے جواب یہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آؤ جس کا تم ذکر کرتے ہو یا وعدہ دیتے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو اس نے کہا میرے رب مدد کر ان لوگوں پر جو مفسد ہیں. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، تو جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر. قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو. ان اهلها كانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں. قال ان فيها لوطا، تو ابراہیم نے کہا اس میں لوط ہے. قالوا نحن اعلم بمن فيها، تو انہوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو اس میں ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین، ہم ضرور نجات دیں گے اسے اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس وہ پریشان ہوا، ان سے تنگ ہوا اس کا دل، اور انہوں نے کہا نہ تم ڈرو نہ تم غم کرو. انا منجوک واہلک الا امرأتک كانت من الغابرین، ہم تمہیں اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے سوائے تیری بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. انا منزلون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب. بما كانوا يفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے. ولقد ترکنا منها آیة بینة لقوم یعقلون، اور ہم نے چھوڑ دی ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وإلى مدین اخاهم شعیبا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الارض مفسدین، تو کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو آخری دن کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر. تو یہاں پر مدین کے بارے میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اس طرح کی اصل میں جو یہ باتیں ہیں نا، یہ ساری تاریخی باتیں، اس میں بس اوقات کوئی مستند نہیں بھی ہوتی چیز. اب بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ جو شعیب تھے وہ اور تھے، ان میں اور شعیب نبی میں فارق ہے، فاصلہ بہت زیادہ، کئی سو سال کا، قرائن سے کہتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں اس چیز کو بنیاد بنا کے مدین اور شعیب، تو وہ شعیب وہی تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے پیچھے سورہ قصص کے اندر جو واقعہ پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ اس کا نام کیا تھا. نام پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو اس لیے پھر یہی بات جو میں نے وہاں پہ کی تھی کہ درست یاد یہی ہے کہ وہ شعیب پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ کوئی بزرگ تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کا نام
ذکر کرتے. ٹھیک ہے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الارض مفسدین. کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، آخری دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو. فکذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین. انہوں نے جھٹلا دیا، اسے پکڑ لیا انہیں ایک زلزلے نے تو صبح کی اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے. وعادا وثمود وقد تبین لكم من مساکنهم. اور عاد سمود کو ہلاک کیا اور حالت ہوگی تم پر ان کے گھروں کی واضح. وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وكانوا مستبصرین. اور مزین کرتے ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے تو روک دیا انہیں راستے سے، اور وہ بہت دیکھنے والے سمجھدار تھے. وقارون وفرعون وحامان. قارون، فرعون، حامان. ولقد جاء موسیٰ بالبینات. ان کے پاس موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے. فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین. انہوں نے تکبر کیا زمین میں اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. تو ان میں سے کوئی ہے جس پر ہم نے پتھروں کی آندھی بھیجی. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. ان میں سے کوئی ہے جس کو چنگاڑ نے پکڑ لیا. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. اور ان میں سے کوئی ہے جس کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا. ان میں سے کوئی ہے جسے ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نہیں ہے کہ ظلم کرے بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. مثال ان کی جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ دوست بنا لیے مانند ایک مکڑی کی ہے. اتخذت بیتا. جس نے بنا لیا ایک گھر. وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. لو کانوا یعلمون. کاش ہوتے وہ علم رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسپائڈر کی مثال بیان کر کے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے گھر تعمیر ہوتے ہیں ان میں سب سے نازک گھر کس کا ہے؟ جالا، نیٹ اس کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہوا سے ہی پھونک مارو ختم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا جن کو یہ دوست بناتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ان کی اوقات ایسی ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر. اتنی کمزور اوقات ہے. تو پھر یہ اس کو کیوں اللہ کے سوا دوست بنا. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء. بے شک اللہ جانتا ہے جسے وہ پکارتے اس کے سوا کسی بھی چیز کو. وہو العزیز الحکیم. بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. وتلک الامثال نضربها للناس. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وما يعقلها الا العالمون. اور نہیں سمجھتے اسے مگر علم رکھنے والے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا. تو اب میرا خیال ہے آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ آنے لگ پڑی ہوں گی وہ سیکوینس بار بار تو کے پیچھے پڑھنے کے بعد. تو اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کہ لوط علیہ السلام کے واقعہ میں بار بار اس چیز کا ذکر کہ وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کے سامنے بچڑا پیش کیا تو کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہو. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے والے. اور وہاں سے انہوں نے کہا ہم عذاب دینے جا رہے ہیں کدھر؟ قوم لوط میں. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے ڈیبیٹ کی سارا. تو اب وہ سارا سیکوینس آپ کو میرا خیال کافی ساری چیزیں پیچھے پڑھنے کی وجہ سے سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا. تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ہم قرآن کو جب تک پورا ایک بار پڑھتے نہیں ہیں نا تو وہ سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن جب آپ دیکھیں ہم جیسے جیسے آگے جاتے جا رہے ہیں پیچھے والی ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی جا رہی ہیں. چلیں جی الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.